اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا بنایا کہ میرا اللہ خود اپنے محبوب کو جنت میں جانے کے لیے، ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ایک مثال، نمونہ، اسوہ حسنہ کے طور پر پیش فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے عمدہ اور اعلیٰ مثال رکھتا ہے۔ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تابعداری کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر سب سے اہم چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو پیدا ہوتے ہیں، ربیع الاول اپریل کے مہینہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی باندی حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کی دائیوں میں سے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش کے لیے لے جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کی عمر تک دودھ پلاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 2 سال تھی، اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی تک دل اس بات پر متفق مطمئن نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دوں۔ کیوں؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کا جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا تھا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اس کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پرورش پاتے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں جب واقع شق صدر پیش آیا، اماں حلیمہ اس واقع شق صدر کو بارے میں سن کر دیکھ کر پریشان ہوتی ہیں۔ بچہ قیمتی ہے، کہیں اس بچے کے ساتھ کوئی واقعہ یا کوئی پریشانی نہ پیش آ جائے، میں اس بچے کو اس کی والدہ کے حوالے کر دیتی ہوں۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر ملال ہو جاتا ہے۔ مقام ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوتا ہے۔ مقام ابوا آج بھی وہ ایک ویران اور سنسان جگہ، جنگل نما جگہ ہے۔ آپ دیکھیں 1400 سال پیچھے جائیں تو وہاں کتنا ویرانہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا کڑا وقت تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پاتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا
انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ ابو طالب کے حوالے کرنے کی وجہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ابو طالب حقیقی بھائی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ابو طالب یہ دونوں ایک ماں اور ایک باپ عبد المطلب سے تھے۔ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ، عباس اور دیگر جو چچا ہے ان میں باپ تو ایک ہے، ماں ایک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس پرورش پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 12 سال کی ہوتی ہے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے قافلے کے ساتھ پہلی مرتبہ شام کے علاقے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 20 سال ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کے میدان میں پیش ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 40 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مکہ کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ 35 سال کی عمر میں بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوتے ہیں اور اہل قریش کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کرواتے ہیں۔ حجر اسود کو جب رکھنے کا موقع آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ جو شخص صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا اس کو بیت اللہ کے کونے میں حجر اسود رکھنے کی اجازت ہوگی، اور سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہونے والی شخصیت میرا اور آپ کا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، ایک چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا جائے گا اور تمام قبائل والے مل کر اس حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ 40 سال 6 ماہ کی عمر میں اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کثرت کے ساتھ سچے خواب آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 43 سال ہوتی ہے، اس وقت تک نبوت کے اندر اللہ کی طرف سے خاموش دعوت اسلام کا حکم تھا۔ جب 43 سال کی عمر ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ اپنے دعوت اسلام کو علل اعلان پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلام علل اعلان پیش فرماتے ہیں تو مشرکین مکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو امانت دار بھی سمجھتے تھے، دیانت دار، صادق اور امین مانتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کی، دعوت اسلام کی گفتگو فرمائی، یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان، ایمان اور اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کیا تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، تو ہلاک ہو جائے، تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ابو لہب کے بارے میں وہی نازل فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ابو لہب خود ہلاک ہو جائے، یہ آپ کو ہلاکت کی بد دعا دیتا ہے، یہ خود ہلاک ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 10 سال علل اعلان محنت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند تعداد کے اندر مسلمان ملے۔ آپ دیکھیں کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 53 سال کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جب تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچ کر 350 سوا 300 کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مسجد قباء، مسجد جمعہ، مسجد القبلتین، مسجد نبوی کو تعمیر فرماتے ہیں۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے خلاف مشرکین مکہ حملہ کا پلان بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے ہیں، وقاتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں ہم نے جہاد کرنا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کو لے کر میدان بدر کا رخ کرتے ہیں۔ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوری جرت جانثاری کے ساتھ جنگ کی۔ اخلاص کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو سب سے پہلی اور معیاری بے مثال فتح عطا فرمائی۔ ہجرت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام اس وقت ہجرت کے تیسرے سال میں مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں کہ ادھر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے خلاف مشرکین مکہ کو ابھارتا ہے کہ ہم پچھلے غزوہ کا بدلہ لیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب اس چیز کی خبر ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف آتے ہیں۔ 3 ہجری کو غزوہ احد پیش آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو اس غزوہ کے اندر ایک مرتبہ فتح حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک بھول کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل اسلام کو اس جنگ کے اندر فتح نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کوئی مورچہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام مورچوں پر تمام کے تمام صحابہ کرام اپنی گرفت کیے ہوئے تھے، لیکن جب جنگ فتح کے اندر تبدیل ہوئی، ہر ایک نے دیکھا کہ جنگ میں فتح ہو گئی ہے، اب کسی قسم کا ہارنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے اس مورچہ کو اس لیے چھوڑا کہ جنگ کے اندر فتح ہو گئی تھی، نہ کہ انہوں نے کسی مال دولت یا کسی اور دنیا کی چیز کے لیے اس کام کو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے اس مورچہ کو مضبوط رکھا اور اللہ کے حکم کے مطابق فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اس حکم کے مطابق انہوں نے اس مورچہ کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر کے اہل اسلام کی فتح کو شکست کے اندر تبدیل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ماننے والے چاہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100% مخلص تھے۔ ہمارا آج تک ایمان ہے جنہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ 100% برحق تھے، سچ تھے، ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% ساتھ تھا، ان کا ایمان 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کی اور اس کے مطابق قربانی کے لیے تیار رہنے کی اور ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔